ویلکم ٹو مائی چینل ویورز، کیسے ہوں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں۔ شکر اللہ پاک کا میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ آج بنانے لگے تھی جی آلو بینگن۔ ہمیشہ ہمارے گھر میں بنتا رہتا ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک چیز آپ سے شیئر کروں گی بینگن کی بارے میں۔ تو بینگن جو ہے وہ آج کل موسم نہیں ہے، تو بغیر موسم کے ہیں کچھ، تو مارکیٹ میں کس طرح کے بینگن آتے ہیں۔ اگر اچھے بینگن ہوں، کچے ہوں تو مزیدار بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی ہم نے اپنا مسالہ بنانا شروع کر دیا۔ ہم نے 2 عدد پیاز لی چھوٹے سائز کے، ساتھ میں نے ہری مرچیں، ادرک، لہسن کو جو ہے نا گرینڈ کر کے وہ بھی شامل کیا ہے، اور جناب ڈال رہی ہوں اس میں مسالے اس میں جو مین ہے وہ ہے جی سوکھا دھنیا، جس کی وجہ سے بینگن جو ہے وہ ٹیسٹی بنتا ہے۔ ساتھ میں نے جو ہے ریڈ چلی بھی ڈال دی ہے، ٹرمرک پاؤڈر بھی ڈال دی ہے، 1 ٹی اسپون وہ ڈالا ہے، اور چلی میں نے کم ہی ڈالی ہے کیونکہ میرے مرچیں جو ہیں نا وہ بہت ہی خالص ہیں، تو اس لیے میں اپنے اس پہ ضرورت ڈال دی۔ تو یہاں پہ جی آلو پہلے ہم نے شامل کر لی، کیونکہ آلو جو ہے نا وہ گلتے نہیں ہیں بینگن کے اندر۔ بینگن چھیلے ہوئے نا پکائیں تو وہ پھر جلدی گل جاتے، تو اس لیے میں نے پہلے آلو جو ہے اس کو میں نے اچھے سے یہاں پہ بھون لینا ہے، اور ساتھ میں شامل کرنے لگی ہوں اس میں اپنا املی میں نے اس میں شامل کر لینا ہے۔ بینگن میں آپ کو دکھا رہی تھی، بینگنوں کا جو ہے نا بڑا ہی مجھے جو بینگن ملے ہیں، ایک تو رات کا ٹائم تھا کیونکہ لیٹ سبزی جو ہے نا وہ رات کو لیٹ لے کر آئے ہیں، تو پھر میں نے اس کو کٹنگ کی۔ بینگنوں کے اندر اتنے ہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا بیج اتنا زیادہ میں نے رگڑ کے ساری بیج جو ہے نا وہ نکال لی ہے، اور اس کے بعد میں نے اس کو دھو دی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بیج ایسے جیسے میں نا کوئی یہاں پہ زراعت کا جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوں۔ دیکھیں اتنے خالص بیج نکلا ہے، اور اتنا موٹے اس کے دانے ہیں۔ اگر یہ کھا لیتے تو پھر کیا مسائل جو ہے نا وہ پیش آتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے گردے میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کڈنی میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے نا اس میں مسائل کھڑے کرنے تھے۔ یقین مانیں کہ اب آپ دیکھیے گا کہ اس کو میں تھوڑی دیر رکھتی ہوں نا، تو اس کی کنڈیشن میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں کہ اس میں جو ہے نا وہ بیج نے کیا اثرات چھوڑے ہیں۔ سارے میں نے اس میں بیج نکال کے اچھے سے مسل کے نا دھو کے، اور پھر جناب میں نے جو ہے وہ بینگنوں کو ڈال دیا ہے اس میں ہانڈی میں، اور بیج یہ دیکھیں جی کتنے خالصتاً بیج جو ہے نا وہ نکل آئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم جی ڈال لیتے اس میں املی، میں اب ڈالنے لگی ہوں املی، لازمی اس میں ہم شامل کرتے ہیں۔ املی میں نے اس میں جی ڈال دی ہے اس میں آلوؤں میں، تو اس کو ہم بھون لیتے ہیں مزید۔ تو بینگن جو ہے میں نے سارے جی مسل کے نا سینٹر میں سے نکال کے بیج میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں۔ تو جی آپ بھی احتیاط کیا کریں، بینگن جو ہیں وہ دیکھ کے لیا کریں۔ خالص بینگن جو دیسی ہوتے ہیں نا، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر بیج اتنا نہیں ہوتا، اور یہ آج کل پتہ نہیں کس طرح کے بینگن لوگ لے آتے ہیں مارکیٹ میں، یہ بڑے نقصان دہ جو بیج والے ہیں نا وہ والے بینگن مت لیجیے گا، تو بڑے نقصان دہ۔ میں نے تقریباً 1 گھنٹہ لگا کے اس کا بیج نکالا ہے، اور پھر جو ہے نا بینگن کوئی کھانے کے قابل ہوئے، اور مجبوراً ابھی رات کا ٹائم تھا، بنانے ہی تھے، اور پھر میں نے اس کو جناب جی اب ڈال دیا، اب میں نے اس کی بنائی شروع کر دی ہے، بھون رہی ہوں ماشاءاللہ اس کو آلوؤں کے ساتھ۔ آلو میرے تقریباً ہو چکے ہیں 80% آلو ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میں نے بینگنوں کو اس میں شامل کر لی ہے۔ اب بینگن میں اچھے سے یہاں پہ جو ہے نا بھون رہی ہوں، تو باقی میں آپ کو بیج کے بارے میں بتاتی ہوں مزید۔ آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو جی یہاں پہ ہمارے ریسپی جو ریڈی ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو میں یہاں پہ پھلکے بنانے لگی ہوں، روٹیاں، اور جی آٹا رات کا گوندا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے نا روٹیاں جو ہے ڈھیلی ملی بن رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی آلو بینگن ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ۔ املی میں نے ڈالی ہے، اور بڑی محنت سے آج جو آلو بینگن میں نے بنایا، کیونکہ اس کے بیج نکالنے میں بہت سارا میرا ٹائم جو ویسٹ ہوا ہے۔ اور چلیں جی ریسپی تو ہماری ریڈی ہو چکی ہے، امید کرتی ہوں میری ریسپی تو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور اب
चलते मैं आपको दिखाती हूँ बीज। देखिए जी बीज यहाँ पे मैंने अभी मेरे ख्याल है यहाँ पे 3 घंटे मैंने बीजों को छोड़ा है और ये देखिए उग गए। यकीन माने कि मैंने सिर्फ 3 घंटे या 3.5 घंटे उनके हो गए हैं और यहाँ पे बीज देख रहे हैं यहाँ पे कैसे उग के उनके निकल आए हैं। वो जो होते हैं ना यानी कि बीज को पानी में डालो तो वो उगने लग जाते हैं ना, वो निकल आए उसके वाइट वाइट। तो जी देखिए जी मैंने सुखाने के लिए रखे थे। मैंने कहा जब सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको जो है ना किसी दिन लगाऊंगी बाहर जाके, क्योंकि मौसम तो नहीं है फिर भी। लेकिन अब ये उग गए। देखें अगर ये हमने खाए होते तो ये हमारे ढिड में जाके उग नहीं जाते तो निकल आते फिर बड़े सारे बूटे बैंगना दे, पता नहीं कितों कितों निकलते। अल्लाह माफ। तो जी मैं ना ले चली हाँ जी हुण बैंगन बीज लाउण बाहर। मैं कैमरा इत्थे लाता फिट कर दिया। अब मैंने कहा मैं लगाती हूँ जाके बीज। मैं बाहर आ गई हूँ लॉन में, जो बाहर हमारी कैरी है ना उसके अंदर। मैंने कहा जाके लगाती हूँ। तो जी रात का टाइम है, मैंने कहा चलो अब ये ज़ाया हो रहे तो इनको जाके ना कोई ऐसे छिड़का छुड़कू के आ जाते हैं। अगर उगना हुआ तो उग जाएंगे, नहीं उगना हुआ तो फिर अल्लाह मालिक है। तो जी यहाँ पे लगा रही हूँ मैं बीज। नहीं जी मैंने बीज जो है ना वो डाल दी है। कुछ पौधे जो हैं उनके जड़ों में थोड़ा सा वो खुदाई करके गया था आज माली, तो उसके थोड़े से वो वहाँ पे मिट्टी जो है वो उखड़ी हुई थी, कुछ वहाँ पे डाल दी है, पौधों के जड़ों में डाल दी है। और कुछ जो है मैंने ऐसे करके छिड़का दी है इस पर कैरी में, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही जो है ना वो घास लगा हुआ है, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे लगाना मुश्किल है सब्ज़ियाँ वगैरह, क्योंकि उन्होंने घास लगाई हुई है। कुछ ज़मीन भी जो है ना वो ठीक नहीं है, उसमें ना वो बजरी वगैरह जो है ना वो ज़्यादा पड़ी हुई है घास के अंदर, क्योंकि घास तो उग जाती है बजरी के ऊपर भी, लेकिन ज़मीन नहीं ठीक है। तो जी अल्लाह करे सब्ज़ी हो जाए मेरी, बारिश होगी तो सब्ज़ी उग जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर जो अल्लाह को मंजूर है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे मुझे कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।